اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا، مصر میں اللہ چاہے تو امن چین سے رہیے۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بے اختیار اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ اس نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا۔ اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا، حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت مخفی راہیں نکال لینے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی علیم و حکیم ہے۔ پروردگار، تو نے مجھے اقتدار میں حصہ عطا فرمایا اور باتوں کی تعبیر کر لینے کے علم میں سے بھی سکھا دیا۔ زمین اور آسمانوں کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ مجھے اسلام پر موت دے اور اپنے نیک بندوں کے زمرے میں شامل فرما۔ یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے، اسے ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ اس کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم خواہ کتنا ہی چاہو، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہو کہ وہ گریز و فرار کی راہیں تلاش کریں۔ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے۔ وہ تم سے نشانی مانگتے ہیں، درا حال ہے کہ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں اور ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر خدا کو اسی طرح مانتے ہیں کہ ساتھ ہی اس کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ پھر کیا وہ اپنے ان شریکوں پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان پر خدا کے عذاب کی کوئی آفت آ پڑے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور وہ اس سے بالکل بے خبر ہوں؟ ان سے صاف صاف کہہ دو، یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ بھی جو میری پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور سن لو کہ اللہ شرک کی تمام آلائشوں سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ انہیں تعجب ہے کہ ایک آدمی رسول بن کر آ گیا ہے۔ تم سے پہلے بھی اے پیغمبر ہم نے جتنے رسول بھیجے سب انہی بستیوں کے رہنے والے آدمی ہی تھے۔ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا ہے۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ یہ عذاب کے لیے جس طرح جلدی مچا رہے ہیں، ان کے اگلے بھی اسی طرح مچاتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کے رسول ان سے مایوس ہو گئے اور وہ لوگ بھی خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا کہ ان پر کوئی عذاب آنے والا ہے، تو ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر ان کو بچا لیا گیا جنہیں ہم چاہتے تھے کہ بچا لیں، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کی سرگزشتوں میں عقل والوں کے لیے بلا شبہ بہت کچھ سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو اس سے پہلے موجود ہے اس کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل جو ہدایت کے لیے ضروری ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت جو ماننے والے ہیں۔ یہ سورہ الف لام میم را ہے۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر اونچا بنا کھڑا کیا ہے جو تم کو نظر آتے ہوں۔ پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر متمکن ہوا،
اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، ان میں سے ہر ایک ایک مقرر وقت کے لیے گردش کر رہا ہے۔ وہی نظم عالم کی تدبیر فرماتا ہے، وہ اپنی ان نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے، اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑے اور ندیاں بہا دیں اور اس میں ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ وہ رات کو چادر کی طرح دن پر اڑا دیتا ہے۔ یقیناً ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کریں۔ اور زمین میں پاس پاس کے قطعے ہیں، انگوروں کے باغ ہیں، کھیتی ہے، کھجور کے درخت ہیں جن میں جڑواں بھی ہیں اور اکہرے بھی، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے پر برتری دے دیتے ہیں۔ یقیناً ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اب اگر تعجب کرو تو تعجب کے قابل تو ان کی یہ بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کر دیا ہے، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہی دوزخ کے لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، درا حال ہے کہ اس رویے پر عبرتناک عذاب کی مثالیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے درگزر فرمانے والا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا پروردگار سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے پروردگار کی طرف سے عذاب کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ انہیں بتاؤ کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے اسی طرح ایک راہ بتانے والا آتا رہا ہے۔ ان پر عذاب کے لیے کوئی نشانی کب ظاہر ہوگی اسے اللہ جانتا ہے، جس طرح ہر مادہ کے حمل کو اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے۔ وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے۔ اس کے علم میں یکساں ہیں جو تم میں سے چپکے سے بات کریں اور جو پکار کر کریں، اور جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دن میں چل رہے ہوں۔ ان کے آگے اور پیچھے سے ان پر امر الہی کے موکل لگے رہتے ہیں جو ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ جلدی نہ مچائیں، اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ کر لے، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، اور نہ اللہ کے مقابل میں ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہی پانی سے لدی ہوئی بدلیاں اٹھاتا ہے۔ ان کی گرج اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی حمد کے ساتھ، اس کے ڈر سے، اور فرشتے بھی اسی طرح اس کے ڈر سے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں بسا اوقات عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ وہ خدا کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی زبردست قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ اس سے زیادہ ان کی داد رسی نہیں کر سکتے کہ کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، درا حال ہے کہ وہ کسی طرح اس کے منہ تک پہنچنے والا نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان منکروں کی فریاد محض صدا بصحرا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب طوعاً و کرہن خدا ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور صبح و شام ان کے سائے بھی۔ ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں کا مالک کون ہے؟ کہہ دو اللہ۔ ان سے پوچھو کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا ایسے کارساز بنا رکھے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ ان سے پوچھو کیا اندھے اور آنکھوں والے دونوں یکساں ہو جائیں گے، یا اندھیرے اور روشنی دونوں برابر ہوں گے؟ یا پھر انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اسی طرح پیدا کیا ہے جس طرح خدا نے پیدا کیا ہے، سو ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔
انہیں بتا دو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلیں اور سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جنہیں زیور یا اسی قسم کا دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے، سو جھاگ تو رائے گا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے جن سے تم اس حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہو کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا ان کے لیے اچھا انجام ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اگر وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی، تو سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔